علم کے موتی، افکار کی رمجھم، طلبہ و طالبات کی آواز، تازہ ترین معلومات اور نت نئے انداز۔ اٹس دا وائس آف بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، FM 104.6۔ Keep listening, keep listening, keep listening. کیا آپ جانتے ہیں پاکستان نے گوادر پیسے دے کر خریدا تھا؟ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں BCU کی آواز FM 104.6 اور میں ہوں آج کے شو کا ہوسٹ علی حسن۔ پروگرام کیا آپ جانتے ہیں میں ہم آج بتانے والے ہیں گوادر کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو فیکٹس۔ سامعین، ون بیلٹ ون روڈ چین کی معاشی برتری کا خواب ہے جس پر $1 ٹریلین کی لاگت آنی ہے۔ اس بیلٹ کا ایک بنیادی جزو سی پیک ہے اور سی پیک کی بنیاد گوادر پورٹ ہے۔ آج ہم گوادر پورٹ کی اہمیت پر بات کرنے والے ہیں۔ 1954 میں پہلی بار اس علاقے کی اہمیت سامنے آئی تو اس وقت یہ شہر عمان کا حصہ تھا۔ آج گوادر کا جو نیا چہرہ دنیا کے سامنے آیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ گوادر پورٹ سے آج پاکستان 4764 سمندری جہازوں کے ذریعے دنیا کے 196 ممالک کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ گوادر جس کا مطلب ہوا کا دروازہ ہے۔ 637 ایکڑ پر پھیلے ہوئے گوادر پورٹ کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے خلیج فارس تک رسائی ممکن ہے، جبکہ گوادر پورٹ کو دبئی پورٹ کا متبادل بھی قرار دیا جاتا ہے۔ گوادر کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 8 سپتمبر 1958 کے دن پاکستان نے عمان سے ایک چھوٹا سا بے آباد علاقہ گوادر، جو مچھلیوں کا گاؤں سمجھا جاتا تھا، 5.5 ارب روپے میں خریدا تھا۔ اس وقت سلطان محمد شاہ جو آغا خان کہلاتے تھے، انہوں نے اس رقم کی ادائیگی میں بہت بڑا حصہ ادا کیا۔ اس معاہدے میں 2 اہم شقیں شامل کی گئیں۔ نمبر 1، سارا بلوچستان عمان کے لیے فوجی چھاؤنی بنے گا۔ نمبر 2، گوادر کے وسائل میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ 1 جولائی 1970 کے دن گوادر کو بلوچستان میں شامل کر لیا گیا۔ 1993 میں حکومت پاکستان نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت گوادر کو بین الاقوامی بندرگاہ میں تبدیل کیا جانا تھا۔ اس کا رابطہ پاکستان کی تمام مرکزی شاہراہوں اور ریلوے سے جوڑنا تھا۔ 22 مارچ 2002 کے دن حکومت کے زیر انتظام گوادر میں ترقیاتی کام کا آغاز ہوا اور مارچ 2007 میں اس منصوبے کا فیز 1 مکمل کر لیا گیا۔ گوادر بندرگاہ کا افتتاح 22 مارچ 2007 کے دن اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف نے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز، گورنر بلوچستان اویس احمد غنی اور اس وقت کے چینی وزیر اطلاعات لی شینگ لن بھی تھے۔ مارچ 2007 میں چین نے گوادر بندرگاہ کی ابتدائی لاگت کا 80% $248 ملین یعنی 24 کروڑ 80 لاکھ فراہم کیے۔ صدر پرویز مشرف نے گوادر کے نواحی علاقوں کی ترقی کے لیے 5 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور یقین دلایا کہ وفاقی حکومت گوادر میں تعلیم، صحت اور سیوریج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید 1 کروڑ روپے فراہم کرے گی۔ 2015 میں اس بات کا اعلان کیا گیا کہ شہر اور بندرگاہ میں سی پیک منصوبے کے تحت $1.62 بلین سے مزید ترقیاتی کام شروع کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت شمالی پاکستان اور مغربی چین کو بندرگاہ کے ذریعے ملانا مقصد تھا۔ سامعین، اس کے علاوہ یہ بندرگاہ LNG لانے میں بھی بہترین ذریعہ ثابت ہوگی، جو کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کے تحت $2.5 ارب سے گوادر نواب شاہ پروجیکٹ بنے گا۔ اس گوادر بندرگاہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے جس حصے پر واقع ہے وہاں کا پانی گرم ہے، جبکہ دنیا کی بہت ہی کم بندرگاہوں میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ گرم پانی والے سمندری حصے پر تمام سال تجارتی سمندری جہازوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یوں مختلف تجارتی اشیاء کو براستہ سمندر ترسیل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اس کے برعکس جو بندرگاہیں ٹھنڈے پانی پر ہوتی ہیں ان کے ذریعے تجارت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ساحلی راستے زمانہ قدیم سے ہی تجارتی راستے کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور جدید تجارت نے سمندری راستوں کی اہمیت اور بھی بڑھا دی ہے۔ اس سب میں پاکستان کی اہمیت ایک گیٹ وے یا اہم تجارتی دروازے کی سی ہے۔ سامعین کرام، پاکستان کو بحر ہند میں چھپے ہوئے خزانوں سے نوازا گیا ہے اور یہ مزید 2 اسلامی ریاستوں کی سرحد سے منسلک ہے۔ افغانستان اور ایران کی ہمیشہ سے علاقائی سیاست میں ایک اہم اور مرکزی کردار رہا ہے۔
ایک متحرک اور معاشی مرکز کے طور پر ترقی کرتی ہوئی گوادر بندرگاہ نے علاقائی اور ملکہ طاقتوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ وسطی ایشیائی ریاستوں کے توانائی کے وسائل تک رسائی کے لیے اپنے انفراسٹرکچر کو تیار کریں۔ پاکستان گوادر بندرگاہ کی وجہ سے خطے میں سب ممالک سے زیادہ اہم جیو اسٹریٹجک پوزیشن کا حامل ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر گوادر بندرگاہ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں تجارتی لین دین شروع ہو جائے اور مختلف ممالک اپنی اپنی کرنسیوں میں لین دین شروع کر دیں تو پاکستان میں ڈالر کی قیمت کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ بلوچستان جو کہ پاکستان کا سب سے پسماندہ صوبہ ہے، اس میں بھی بہت سارے مقامی افراد کو روزگار مل جائے گا۔ نہ صرف پاکستان کے صوبہ بلوچستان بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی بہترین مواقع فراہم ہوں گے۔ سامعین کرام، اس بندرگاہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک بھی مستفید ہو سکتے ہیں، جن میں چین سرفہرست ہے۔ چین نے اب تک $158 ملین کی سرمایہ کاری سے کوسٹل ہائی وے تعمیر کیا ہے جو گوادر بندرگاہ کو کراچی سے ملاتا ہے۔ چین اس بندرگاہ کو سب سے زیادہ اہم اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ چین کے پاس ایک بھی گرم پانی والی بندرگاہ موجود نہیں ہے جو تمام سال تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جاری رکھ سکے۔ گوادر بندرگاہ کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ اپنی زیر کنٹرول آبی گزرگاہ ابنائے ملاقہ کو بند بھی کر دے تو بھی پاکستان اور چین کے لیے بحر عرب کا تجارتی راستہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ گوادر بندرگاہ کے ذریعے پاکستان خلیج فارس میں تیل کی ترسیل کے لیے گزرنے والے تمام جہازوں کی نقل و حمل کو مانیٹر بھی کر سکتا ہے۔ سامعین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور ایک گیسٹ کے ساتھ۔ علم کے موتی، افکار کی رمجھم، طلباء و طالبات کی آواز، تازہ ترین معلومات اور نت نئے انداز۔ اٹس دا وائس آف بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان، FM 104.6۔ Keep listening, keep listening, keep listening. ویلکم بیک لسنرز، آپ سن رہے ہیں BZU کی آواز FM 104.6 اور بریک کے بعد ہم ایک گیسٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارباز۔ جی ارباز، وعلیکم السلام۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ شو اور انفارمیٹیو اور ساتھ میں فیکٹس جو ہم نے بتائے ہیں گوادر کے بارے میں؟ انفارمیٹیو تو واقعی بہت تھا، بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ ایک تو مجھے نئے ملک کا بھی پتہ لگ گیا، امان کوئی ہمارے ساتھ ہے۔ جی، امان ہم نے خریدا تھا گوادر کو، ہاں کچھ بلین میں، جی 5 بلین کچھ ہے۔ تو واقعی آج تک نہیں سنا تھا ہم نے، اتنا پڑھے ہیں ہم۔ اور ایک شکایت بھی ہے ویسے، آپ نے ابھی تک اسٹیڈیم کی بات نہیں کی، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیڈیم کی وجہ سے اس گوادر کے ٹاپک کو سلیکٹ کیا اور آپ نے ابھی تک اسٹیڈیم کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بیسیکلی یہ گوادر پورٹ کی اہمیت تھی کہ جیوگرافیکل لحاظ سے کتنا اہم ہے ہمارا گوادر، اور اسٹیڈیم کی بات بے شک ہم کر سکتے ہیں۔ ریسنٹلی ہی بلوچستان میں جو ایک اسٹیڈیم بنایا گیا اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ICC نے بھی اس کو اپنے پیج پہ پوسٹ کیا اور فخر عالم کا اس میں بہت بڑا اہم کردار ادا کیا انہوں نے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو میچ ہوئے شوبز اسٹارز کا، ہاں جی، اور آنے والے وقت میں بھی گوادر میں انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہوگی، اور ان فیوچر ابھی کچھ ہی وقت میں PSL کے فوراً بعد ہی کراچی ورسز کوئٹہ کا ایک فرینڈلی میچ بھی ہونے والا ہے اسی اسٹیڈیم میں، تو جو کہ مزے والا جو کہ ہاں جی وہ اسی اچھی پروڈکشن کے ساتھ ہی براڈ کاسٹ ہوگا جیسے ابھی PSL میں اور ساؤتھ افریقن سیریز میں براڈ کاسٹ کمپنی تھی، تو انشاءاللہ مزہ آئے گا اور دنیا دیکھے گی اس اسٹیڈیم کو۔ انٹرنیشنل کھلاڑی ہوں گے کیا؟ ہوپ فار دی بیسٹ، کیونکہ فوراً ہی PSL کے بعد ہے۔ ان دو ٹیمز کا شاید میرے خیال میں اسی لیے کیا گیا کہ کوئٹہ کا ہوم گراؤنڈ ہے اور کراچی کے پلیئرز ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں، زلمی کے ہوتے تھے اویلیبل، جاوید افریدی کروا لیتے سکتے ہیں انشاءاللہ ہونے چاہیے۔ اور یہ اسٹیڈیم جی اب ملتان میں ہمارے جو میچز ہیں وہ بیسیکلی جو ایک شکایت ہوتی ہے PCB کو، ملتان میں کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے، لیکن گوادر میں PC ہوٹل ہے بالکل پاس ہی ہے اسٹیڈیم کے، تو 5 اسٹار ہوٹل بھی موجود ہے۔ اور ایک اور جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور وہ ایئرپورٹ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہونے والا ہے۔ تو گوادر از آل ریڈی فار کرکٹ، انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بالکل تیار ہے گوادر، اور گوادر انشاءاللہ فیوچر میں ٹریڈ کے لیے بھی ایک اہم سٹی بننے والا ہے۔
इंशाल्लाह। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी तैयार हों, बल्कि तैयार क्या हों, इन्वेस्टर्स की ऑलरेडी नज़र होगी गवादर के ऊपर। जितनी तेजी से काम हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा होगा। बिल्कुल। तो और मैंने ये पूछना था कि जो मुशर्रफ ने हमारा 1 करोड़ देना गवादर के लिए, जो इसने एहसान किया था 5 करोड़ दे के, तो 1 करोड़ क्या दे दिया होगा उसने? अब उसकी बेसिकली चाइना की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमें हमारी 80% थी, हाँ। हमारी अपनी जो कंट्री की इन्वेस्टमेंट है वो कम लग रही थी। चाइना, अब देखें चाइना के पास बेइंतहा का पैसा, लेकिन वो सब वेस्ट है जब तक उनके पास कोई गर्म पानी वाली बंदरगाह ही मौजूद नहीं होगी। तो इतनी बड़ी उनकी स्टेट के बावजूद उनके पास कोई भी गर्म पानी वाली बंदरगाह नहीं है। तो वो कहीं भी, जैसे मैं इन्वेस्टर्स की बात करता हूँ, चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, चाइना बेशक, और वो सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कर रहा होगा यकीनी। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, वो 6 करोड़ रुपए जो उन्होंने लगाए थे वो गवादर के ऊपर नहीं, गवादर के इर्द गिर्द के जो नवाही इलाके हैं उनकी सेहत और तालीम के लिए थे। तो आई थिंक उस दौर में 6 करोड़ इनफ थे। अरबाज, थोड़े पॉजिटिव्स पे आते हैं, और गवादर को आप इन फ्यूचर कहाँ देखते हैं? इन फ्यूचर तो कहाँ रेट करते हैं? बलूचिस्तान का वो इलाका जो हमने बेआबाद इलाका, जो मछलियों का घर समझा जाता था, और अब जियोग्राफिकल लिहाज से वो इतना अहम हो गया है, और इन फ्यूचर नो डाउट वो ट्रेड के हवाले से कितना अहम होने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे वो गर्म पानी वाला है, तो चाइना जितनी तरक्की कर रहा है तेज़ी से, तो चाइना को यही रूट चाहिए होगा हम अपने वो सामान लेके जाने के लिए। ना सिर्फ चाइना, बल्कि ऐसे बहुत सारे हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं। तो मैं मेन बात करूँ चाइना की, चाइना जिस लिहाज से तेज़ी से जा रहा है तरक्की की राह पर, तो इससे हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और सी पैक की वजह से वाकई इसकी इम्पोर्टेंस। मैंने आपको बताया कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अगर हमारी बंदरगाह यूज़ करेंगे और अपनी अपनी करेंसी इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन पाकिस्तान में डॉलर का रेट कम होगा और इन्फ्लेशन कम होगी, तो पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होने वाला है। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। आपको अगले एपिसोड में भी इंशाल्लाह ज़रूर तंग करेंगे। इंशाल्लाह, और इसी तरह आप इंफॉर्मेटिव शो देते रहें। जी बिल्कुल, अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं सेम मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान। इल्म के मोती, अफकार की रिमझिम, तलबा और तालिबात की आवाज, ताजा तरीन मालूमात और नित नए अंदाज। इट्स द वॉइस ऑफ बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, FM 104.6। Keep listening.